السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹی وی۔ عہد وسطیٰ میں عربوں کے حملوں سے پریشان آتش پرستوں کا ایک گروہ ایران کی بندرگاہ ہرمز سے بھاگ کر مغربی ہندوستان کے علاقے گجرات میں پناہ گزین ہو گیا۔ یہ آتش پرست پارس کے نام کی مناسبت سے پارسی کہلاتے ہیں۔ گجرات کے علاقے میں آباد سنجان گاؤں ان کی پناہ گاہ بنا اور راجہ مادھو نے ان مہاجرین کا استقبال کیا، لیکن متعجب تھا کہ اجنبی ملک میں ان اجنبیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ پارسی سربراہ نے دودھ کے گلاس میں شکر گھولی اور کہا کہ ایسے ہم تمہاری تہذیب کو اپنے وجود سے شیریں اور خوش مزہ بنا دیں گے، اور در حقیقت انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے لگے، لیکن ان کے پسندیدہ مقام ہندوستان کے مغربی شہر رہے اور سورت کا ساحلی شہر ان کا پسندیدہ شہر بن گیا۔ ہندوستان میں غیر ملکی اقوام کی آمد نے بیرون ملک سے تجارت کے دروازے کھول دیے۔ پارسی بیکنگ کے ہنر میں ماہر تھے۔ یہ ہنر وہ پارس سے سیکھ کر آئے تھے۔ جب انگریز وہاں آئے تو انہیں ڈبل روٹی اور بسکٹ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہیں سورت میں یہ نعمت کہاں ملنے والی تھی، لیکن پارسیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک پارسی دوٹیول خاندان نے ڈبل روٹی بنانے کی فیکٹری لگائی۔ ڈبل روٹی بنانے کا ہنر انہوں نے پرتگالیوں سے سیکھا تھا۔ اس کا آٹا تاڑی کے ساتھ خمیر کیا جاتا تاکہ ڈبل روٹی طویل سفری سمندر میں خراب نہ ہو، لیکن کم خریداری کے باعث یہ سوکھ جاتی تھی۔ پھر کافی غور و فکر کے بعد بتاشے کے قسم کے بسکٹ وجود میں آئے جو آج بھی پارسی بسکٹ کے نام سے سورت میں فروخت ہوتے ہیں۔ اس طرح پارسیوں نے ہندوستان میں ایک نئی صنعت کی بنیاد رکھی جو آج بھی منافع بخش ہے۔ پارسیوں کی ایمانداری، دانشوری اور عقل و فراست نے انگریز حکمرانوں کا دل جیت لیا اور پارسی قوم کی اہم شخصیات دادا بھائی جی نوروجی، فیروز شاہ رستم اور ٹاٹا وغیرہ کو انگریز پارلیمان کے رکن نامزد کیے گئے۔ پارسیوں نے ہندوستان میں اپنی محنت اور خود اعتمادی سے بڑی بڑی صنعتیں لگائیں، ملک کے ہر کام میں فراغ دلی کے ساتھ ہاتھ بٹایا۔ ممبئی میں 92 سالہ یمن جی کوہ نور ریستوران میں 3 ممالک کے جھنڈے ایک ساتھ لہراتے ہیں جو ان کے 3 ممالک سے قریبی تعلقات کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ پارسی کھانے بھی ان تینوں ملکوں کی غذاؤں سے متاثر ہیں۔ ایران کا ترش و شیریں مزہ، انگریزوں کی بنائی پڈنگ اور کٹلک اور ہندوستانی کھانوں کا بھرپور ذائقہ۔ پارسی کھانے گجرات کے ذائقے سے بھی متاثر ہیں، کیونکہ ہلکی سی مٹھاس جو پارسی کھانوں میں پائی جاتی ہے وہ بظاہر گجراتی کھانوں سے آئی ہے، لیکن پارسی کھانوں کی مٹھاس کھانے میں پھلوں کی آمیزش سے آئی ہے جو ان کے کھانوں کو فرحت بخش بناتی ہے۔ خشک میووں کا استعمال غذا کو مقوی اور انگریزی طرز کھانوں کو زود ہضم بناتی ہے۔ پارسی بہت حد تک انگریزی تہذیب سے متاثر ہیں۔ 19ویں صدی کی مہربانی جمشید جی کی کتاب میں 2050 کھانوں کی تراکیب درج ہے۔ کتاب کا ایک بڑا حصہ انگریزی طرز کے کھانوں پر مشتمل ہے۔ پارسی انڈا، مچھلی اور ناریل بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ پارسی اپنے کھانوں کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ کھانا زندگی کو حسین اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ غذا جسم کو قوت دیتی ہے۔ شاید اسی نظریے کے تحت پارسی تہذیب میں روزے کا ذکر نہیں ملتا۔ پارسی اپنے مذہب اور مذہبی روایات کے بہت پابند ہیں اور کھانے کی ان کے یہاں بہت اہمیت ہے۔ پارسیوں کی شادی کے کھانے بے مثال ہوتے ہیں۔ لگن کا کسٹرڈ، یاترا کی مچھلی، مرغی سالی، ساس کی مچھلی، پلاؤ وغیرہ وہ کھانے ہیں جو شادی کی تقریب کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ پارسی چائے خانے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ پارسیوں کے اہم تہوار نوروز پر ان کے کھانے کی میز کی سجاوٹ دل فریب اور دلچسپ ہوتی ہے۔ میز پر سین حرف سے شروع ہونے والی 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پانی کا پیالہ اور اس کے علاوہ تازہ پھل، گوشت، مچھلی، انڈے اور موسم کی دیگر لوازمات بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن 7 سین کی میز لازم و ملزوم ہے۔ آج پھر سے روایتی پارسی کھانوں کو زندہ کیا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ 3 تہذیبوں کے علم بردار یہ کھانے پھر سے زندہ جاوید ہو جائیں تاکہ پارسی قوم کی شرینی ہندوستانی تہذیب میں گم نہ ہو جائے۔